حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنی فوج کو، اپنے کرندوں کو حکم دیتا ہے، آپ تخت پر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جاؤ جا کے کوئی کارنامہ سر انجام دو، پھر تم جب واپس پلٹو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ کرندے اور اس کی فوج چلی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے۔ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، چھوٹے شیطان، وہ پھیل جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ جب شام ہوتی ہے واپس لوٹ کے آتے ہیں تو شیطان تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، پوچھتا ہے ہاں جی کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کی نماز قضا کروا دی، اس نے آواز بھی سنی تھی اذان کی، لیکن میں نے اس کی نماز قضا کروا دی۔ ایک کہتا ہے ایک بندہ صدقہ دینا چاہتا تھا، میں نے منع کر دیا۔ اس پر روزہ پچھلا رہ گیا تھا، وہ روزہ رکھنا چاہتا تھا، میں نے رکوا دیا۔ کہتا ہے شاباش۔ شیطان جو ہے ان کو کہتا ہے اچھا کام کیا ہے، زبردست کام کیا ہے، اگر نماز قضا کروائی ہے ٹھیک کیا ہے، روزہ چھڑوایا ہے اچھا کام کیا ہے، صدقے سے روکا ہے بہت اچھی بات ہے، صحیح ڈیوٹی دی ہے۔ پھر ایک اور سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی تھے، میں نے پہلے ان کے دماغ کے اندر خلل ڈالا، غلط فہمی ڈالی۔ بہت ساری لڑائیاں جو ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، بات اصل کچھ اور ہوتی ہے لیکن غلط فہمی کی وجہ سے بات بگڑ جاتی ہے۔ اگر انسان کے ناخن بڑھ جائیں تو ناخن کاٹنے چاہیے نہ کہ انگلی کاٹنی چاہیے۔ مسجد کے اندر کتا داخل ہو جائے تو کتے کو باہر بھگانا چاہیے، مسجد کو دھو دینا چاہیے یا مسجد ہی ڈھا دو؟ بولیں بھائی، کتے کو باہر بھگا دیں اور مسجد دھو دیں؟ ناخن بڑھ گئے ہیں، بال بڑھ گئے ہیں تو آپ ناخن کٹوا دیں، بال چھوٹے کروا لیں، یہ نہ ہو کہ اپنی انگلیاں بھی کٹوا دیں، اپنے ہاتھ کٹوا دیں۔ نہیں، اگر رشتوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے، رشتہ ختم نہ کریں بلکہ غلط فہمی کو دور کریں، جو غلط فہمی ہے وہ دور کریں۔ بتا رہے تھے عزیز کہ ہمارے ایک ساتھ کچھ عزیز رہتے ہیں، ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو وہ ڈاکٹر تھی، لڑکی شادی ہو گئی، رات کو اس لڑکی کا فون آیا، کوئی مریض تھے، کہا کہ ایمرجنسی ہے آپ آئیں۔ ایک بندے نے کہا میری بیوی کو چیک کریں، خاوند ساتھ تھا، اس نے جلدی جلدی موبائل لے لیا، اس نے سوچا کہ اگر یہاں پر لڑکے کی آواز ہوئی، کوئی مرد کی، تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، اگر لڑکی کو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے موبائل لے لیا اور پوچھا تو آگے مرد تھا، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ حالانکہ کوئی مریض تھا، وہ منت کر رہا تھا، رات کے 2 بج گئے تھے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، مہربانی کریں آپ جو ہے اس کو چیک کر دیں۔ تو غلط فہمی جو ہوتی ہے، غلط فہمی جو ہے گھر اجاڑ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تحقیق نہیں کرتے، ایک چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بناتے ہیں اور اس کو بڑھاتے جاتے ہیں تو بات خراب ہو جاتی ہے۔ تو شیطان جو ہے اس سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے نا دماغ ان کا خراب کیا، میاں بیوی کا، پھر ان کے اندر میں نے جدائی ڈلوا دی، پھر بات طلاق تک پہنچی۔ شیطان تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بازو پھیلا کے کہتا ہے آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، سب سے بڑا کارنامہ تمہارا ہے کہ تم نے میاں بیوی کے درمیان تم نے جدائی ڈلوا دی ہے، لہذا تجھے انعام ملے گا، میں تجھے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اسے شاباش دیتا ہے۔ چھوٹا شیطان ہوتا ہے جس کو وہ سینے سے لگاتا ہے، پوچھتا ہے کیا وجہ ہے کہ باقیوں کو انعام نہیں ملا، مجھے کیوں؟ تو شیطان کہتا ہے جب کوئی ایک گھر آباد ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ کوئی گھر آباد ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی گھر اجڑتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، رحمان جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔
تو سب سے جو بڑا کارنامہ شیطان کا ہے وہ یہی ہے کہ گھر اجڑ جائیں۔